حضرات وقار وہ مدینہ الرسول جس کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جائے گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں رنگے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام جہان والوں کی دنیا میں اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی نفل قبول ہوگا نہ ہی اس کی کوئی فرض نماز قبول ہوگا۔ مسلم بن عقبہ جو تھا یہ ایک سپہ سالار کی معیت میں 20,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے دے۔ حضرات وقار وہ مدینہ الرسول جس کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں رنگے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام جہان والوں کی دنیا میں اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی نفل قبول ہوگا نہ ہی اس کی کوئی فرض نماز قبول ہوگا۔ حضرات وقار ان احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اہل مدینہ کی شان وراء الورا ہے، اہل مدینہ کا مقام وراء الورا ہے، لیکن یزید ظالم نے اہل مدینہ اور مدینہ شریف کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے بھی ذرا خیال نہیں کیا، اور اس نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پر لشکر کشی کرنے کے لیے بھیجا، اور اس ظالم لشکر نے ایسا ظلم مدینہ پاک میں کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ 700 صحابہ کرام بے گناہ شہید کر دیے گئے، تابعین اور حفاظ کرام اور دیگر تابعین کو ملا کر تقریباً 10,000 افراد کو ان ظالموں نے مدینہ شریف کی گلیوں میں شہید کر دیا۔ پاک دامن عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور مدینہ شریف کی وہ مسجد جو حرم پاک کے بعد کائنات کی سب سے افضل اور اعلیٰ مسجد ہے، جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے، جس کا ایک حصہ زمین کا ایک ٹکڑا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنت فرمایا ہے کہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا حصہ ہے، جس کو ریاض الجنہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات وقار یزیدی فوجیوں نے اس مسجد نبوی شریف کی حرمت کو پامال کیا۔ 3 دن تک اس مسجد نبوی شریف میں نہ اذان ہوئی اور نہ ہی اقامت ہوئی، نہ جماعت ہوئی، بلکہ یزیدی فوج کے گھوڑے مسجد نبوی شریف کے بندے رہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستون جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور وہ جگہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یہ منبر اور میرے حجرہ کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ جنت میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹکڑا عطا فرمایا ہے۔ حضرات وقار اس جنت والے خوبصورت حصے کو بھی پامال کیا۔ اب یہاں پر سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ مدینہ والوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ وقت کا حکمران تھا اس لیے اس نے لشکر کشی کی، لیکن اگر یہ سوال ٹھیک سمجھ لیا جائے تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ مسجد نبوی کا کیا قصور تھا؟ وہ جگہ جہاں پر ایک نماز
नमाज पढ़ने पर अल्लाह अपनी रहमत से मोमिन मुसलमान को 50,000 नमाजों के बराबर सवाब अता फरमाता है। उस मस्जिद की हुर्मत को पामाल क्यों किया गया? हज़रात वक़ार फिर वो जगह जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जन्नत का हिस्सा है, उस जगह को पामाल किया गया। हज़रात वक़ार इस बारे में हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु अन्हु, ये एक ताबी हुए हैं, खैरुत ताबीइन भी इनको कहा जाता है। हज़रत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको भी खैरुत ताबीइन कहा जाता है। और हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, ताबी उसको कहते हैं जिसने सहाबी की ज़ियारत की। आप फरमाते हैं कि जिस वक़्त यजीद की फौजें मदीना शरीफ में हमला करने के बाद 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में ठहरी रही, मस्जिद नबवी शरीफ में ना अजान और ना जमात का कोई एहतमाम था, तो आप फरमाते मैं चूंकि बूढ़ा था और मैंने अपना हाल जो है वो दीवानों वाला बना लिया, मजनूओं वाला बना लिया। लोगों की नजर में, यजीदी फौजियों की नजर में मैं पागल और दीवाना बन गया और मैं मस्जिद नबवी की कभी किसी दीवार के साथ लिपट कर रोता हूँ, कभी किसी दीवार के साथ लिपट कर रोता हूँ। यजीदी फौजी आते हैं, देखते हैं तो मेरी तरफ देख कर हंसते हैं कि इस बाबे को क्या हो गया, इस बूढ़े को क्या हो गया, ये क्यों रोता है। तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते 3 दिन तक मैं मस्जिद नबवी शरीफ में इसी तरह कभी किसी दीवार के साथ, कभी किसी दीवार के साथ रोता रहा, लेकिन जब भी नमाज का वक्त होता था तो ज़ाहरन कोई अजान देने वाला नजर नहीं आता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के मैं अपने कानों से आवाज अजान की सुनता था और साथ नमाज की अजान आवाज भी सुनता था। यानी 3 दिन तक यजीदी फौजियों ने मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल किया, लेकिन इसके बावजूद हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि मैं 3 दिन तक रोजा रसूल पर हाजिर रहा, तो मैं जब अजान का वक्त होता था तो रोजा रसूल से अजान की आवाज भी आती थी और बाद में नमाज पढ़ने की भी आवाज आया।